السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ بارگاہ نبوت رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات سامعین، آج ہم جس ذات بابرکت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، دنیا سنیت ان کو مفتی اعظم ہند الشاہ مصطفیٰ خان علیہ رحمت و رضوان محقق بریلوی سے جانتے پہچانتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند ماضی قریب کے اولیاء اللہ میں سے وہ ولی اللہ ہیں کہ آپ کے دور میں آپ کے جیسا کوئی اور دوسرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کی نسبت بھی بڑی ہے اور ایک ہی نسبت نہیں ہے، نسبی نسبت تو ہے ہی بڑی، ساتھ میں عظیم نعمت وہ بھی ہے جو ہر ایک ولی اللہ کو حاصل نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ پیدائشی ولی اللہ ہونا۔ اور میں کہتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کے فضائل بیان کرنے کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آپ پیدائشی ولی اللہ تھے۔ پھر آپ کی پیدائش، آپ کا لڑکپن، بچپنا، جوانی اور ضعیفی، ان کے تمام گوشوں کو اگر دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے، تو آپ کی پوری زندگی کے سارے گوشے دین و اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں صرف ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی کے وہ مقدس حضرات جنہیں اللہ تبارک و تعالی ولایت عطا فرماتا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالی اپنے اوصاف ظاہر فرماتا ہے۔ جس کو کرامات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ مجھ سے قبل آپ نے سنا کہ کرامت کا ثبوت قرآن مقدس سے ہے، مگر کرامت جو ہے وہ دو قسموں پر ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں حضور اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ کرامت کی دو قسمیں ہیں، ایک محسوس ظاہری اور دوسری معقول معنوی۔ محسوس ظاہری تو یہ کہ اولیاء اللہ سے ایسے کام صدور ہوتے ہیں کہ عقل جنہیں تسلیم نہیں کرتی، عقل حیران اور عاجز رہ جاتی ہے، جیسے پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا وغیرہ وغیرہ۔ اور معقول معنوی یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی شان بیان فرمائی اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ اور ان کی پہچان بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں اور مستحبات کے عامل ہوتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ جن کاموں کے کرنے کی ممانعت آئی ہے ان سے وہ دور رہتے ہیں، بلکہ ان کے اسباب سے بھی دور رہتے ہیں۔ یعنی جو کام برائی کی طرف لے جانے والے ہو، جو اسباب برائی کی طرف لے جانے والے ہو، ان اسباب سے بھی دور رہتے ہیں۔ اور یہ اہم ہے اس سے کہ آدمی نوافل میں مشغول ہو جائے۔ فرائض و واجبات کے ساتھ اگر کوئی مستحبات پر بھی عمل کرے، نوافل کی کثرت کرے تو یہ نور علی نور ہے، مگر نوافل کی کثرت کرے اور فرائض و واجب میں تساہلی برتے، یہ بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترک ذرۃ مما نہی اللہ عنہ افضل من عبادت الثقلین، یعنی جن باتوں سے شریعت نے منع فرمایا ہے ان میں سے ایک ذرے کو بھی چھوڑ دینا سارے جنات اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان وہ ذات ہے کہ جن سے کرامت کی یہ دونوں قسمیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اور ماضی قریب میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسا بزرگ گزرا ہو کہ جس کی کرامتیں یعنی محسوس ظاہری اس قبیل سے جو کرامتیں ہیں وہ ظاہر ہوئی ہو، شاذ و نادر ہیں۔ ان میں سے ایک نمایاں شخصیت حضور مفتی اعظم ہند کی ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے مانے جانے مفتی شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان نے جب سرکار مفتی اعظم ہند کے فضائل و کمالات کو اپنی تحریر میں لانا چاہا تو آپ لکھتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات پر بہت سال کچھ لکھا گیا، بہت سی کتابیں لکھی گئی اور لکھی جاتی رہیں گی، مگر آپ کا حقیقی تعارف یہ ناکافی ہے اور ناکافی رہے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو دیکھنے والوں نے دیکھا، والد بزرگوار کی زبانی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان سخت علیل ہوا کرتے، تب بھی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ جماعت واجب ہے، گھر میں بھی ہو سکتی تھی، مگر مسجد میں جا کر جماعت میں شامل ہونا یہ مستحب ہے۔ تو اس مستحب پر بھی آپ عمل کرتے ہوئے یہ انداز ہوتا کہ آپ کے خادم آپ کو پکڑتے سہارے کے ساتھ آپ مسجد میں تشریف لے جاتے اور با جماعت نماز ادا فرماتے۔ تو اسی طرح سے بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان مواقع پر عام طور سے مستحبات کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ ایسے مواقع پر بھی حضور مفتی اعظم ہند سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر مستحبات پر عمل کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ 4 ویلر گاڑی میں جب بھی تشریف فرما ہوتے تو کبھی بھی آپ کو آگے بیٹھتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، جب بھی آپ تشریف فرماتے پیچھے اور دائیں طرف بیٹھتے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داہنے
کو ترجیح دیا کرتے تھے، داہنی طرف کو ترجیح دیا کرتے تھے، داہنی کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور داہنے پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب گاڑی میں پیچھے کی طرف بیٹھا جائے، کیونکہ آگے کی طرف تو ڈرائیور رہتا ہے، انڈیا کی گاڑیوں میں آگے ڈرائیور ہے سیدھی طرف، تب سیدھی طرف کیسے بیٹھے سواری؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے میں پیچھے بیٹھتا ہوں تاکہ دائیں کو اختیار کر سکوں۔ اسی طرح سے اچھا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی الوسع دائیں کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور واقعہ، جب میں جامعۃ الرضا بریلی شریف میں زیر تعلیم تھا، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضری دیا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ ایک پروفیسر نے چند حضرات کو اپنے گھر پر دعوت دی، دعوت طعام کے لیے بلایا، تو اس میں مجھے بھی انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے یاد کیا۔ تو دعوت کے لیے، طعام کے لیے جب ہم بیٹھے تو ہمارے ساتھ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے چند مریدین بھی تھے، عمر دراز تھے، ضعیف تھے، اور شہر بریلی شریف کے رہنے والے تھے، اور حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں 12 حاضری دیا کرتے تھے۔ تو یوں ہی باتوں باتوں میں ایک صاحب نے فرمایا کہ حضور مفتی اعظم ہند کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ آپ جب بھی لوگوں کے ساتھ کھانا تناول فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو دیکھا گیا کہ آپ روٹی کی اوپر کی پرت تناول فرما رہے ہیں، جو پتلی سی پرت ہوتی ہے، پھلکا جسے کہتے، آپ وہ کھاتے رہتے، اور دیکھتے کہ حاضرین میں جو بھی کھانا کھانے بیٹھے ہیں ان سب کا ہو گیا کھانا مکمل، تب آپ وہ روٹی پوری کرتے۔ یہ کیا تھا؟ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل ہے۔ عام طور سے اس پر بھی توجہ نہیں دی جاتی، مگر سرکار مفتی اعظم ہند ہیں کہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو تم میں سے کوئی شخص نہ اٹھے یہاں تک کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے، اور کوئی شخص اپنا ہاتھ نہ کھینچے اگرچہ وہ شکم سیر ہو جائے، یہاں تک کہ سب کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں۔ اچھا، اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے، آدمی دھیرے دھیرے کھائے، یا ٹھہر ٹھہر کر کھائے، یا چھوٹے چھوٹے نوالے بنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ہاتھ نہ کھینچے، یعنی کھانا کھا کے فارغ نہ ہو جائے، ہاتھ نہ روک لے کھانے سے، یہاں تک کہ سب فارغ ہو جائیں۔ کہ تم میں سے جو کھانا کھا کے فارغ ہو جاتا ہے تو یہ تمہارے بھائی کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ بھی کھانے سے ہاتھ ممکن ہے کہ روک لے۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن مستحبات کے بھی عامل تھے، اور پھر وہ محسوس ظاہری والی کرامت، بہت سی کرامتیں ہیں آپ کی۔ حضور شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان ہی کی تحریر لکھی ہوئی حکایت میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ایک سال حج پر تشریف نہیں لے گئے، یعنی جس سال آپ سفر حج پر روانہ یہ نہیں ہوئے، اس موقع کا، اس سال کا واقعہ ہے کہ ایک حاجی صاحب وہیں بریلی شریف کے حج پر روانہ ہوئے، اور حج سے جب واپس لوٹے تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضری دے کر مبارکبادی پیش کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ حضور مفتی اعظم ہند سے میری ملاقات مینا میں بھی ہوئی، مزدلفہ میں بھی ہوئی، اور مسجد نبوی شریف میں بھی ہوئی، مواضع اقدس کے سامنے بھی ہوئی، اور حرم کعبہ بھی ہوئی۔
لوگ کہنے لگے تمہیں شبہ ہوا ہوگا، حضور مفتی اعظم ہند تو یہیں پر تھے اور یہیں شہر کی عیدگاہ میں آپ نے جو ہے نماز پڑھائی ہے بقرعید کی۔ تو وہ حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے؟ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو دھوکہ ہوا ہوگا، آپ نے کسی دوسرے کو دیکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے بات چیت بھی کی ہے، آپ کی دست بوسی بھی کی ہے۔ پریشان ہوتے ہوتے پھر وہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور مفتی اعظم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کچھ دیر بعد مسکرا کر فرماتے ہیں، حاجی صاحب ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی کرامت ہے۔ اسی طرح سے شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان ایک اور حکایت نقل فرماتے ہیں، وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ عرس رضوی اس دور میں مسجد رضوی کے اوپر ہوا کرتا تھا، مسجد رضوی کے اوپر مدرسہ جو اس وقت ہے چھت پر ہوا کرتا تھا۔ تو جب عرس رضوی کا اختتام ہو جاتا تو اتنا ازدحام ہوتا کہ اختتام کے 1 گھنٹے کے بعد حضور مفتی اعظم نیچے تشریف لے جاتے۔ مگر ایک سال میں نے دیکھا کہ صرف 15 منٹ ہوئے تھے کہ آپ نیچے تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص نے مجھے پوچھا کہ حضور مفتی اعظم کہاں ہے اس وقت؟ میں نے کہا کہ وہ دولت خانے میں تشریف لے گئے ہیں۔ وہ حضور مفتی اعظم سے ملاقات کی غرض سے گیا اور کافی دیر بیٹھا رہا، پھر واپس آ کر مجھے کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے گھر پر تشریف لے گئے ہیں مگر وہاں پر تو نظر نہیں آتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ اندرون خانہ گئے ہوں گے کسی کام سے۔ بس یہ ہم بات کر ہی رہے تھے کہ حضور مفتی اعظم ہند اوپر سے تشریف لاتے ہیں، اوپر سے تشریف لاتے ہیں اور اپنے دولت خانہ میں جاتے ہیں۔ اب چند لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہمارا دماغ پھٹ جائے گا، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کہ کچھ دیر پہلے تشریف لائے تھے، اپنے دولت خانے میں تشریف لے گئے تھے، مگر اب دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے اوپر ہی سے آ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرامت اپنے نائب کو عطا فرمایا۔ بہت سی ایسی کرامتیں ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے صادر ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وسیلے میں ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اسلام اور سنت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔